السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے پارٹس آف اسپیچ۔ پارٹس کہتے ہیں حصوں کو، اور اسپیچ کا مطلب ہے کلام، یا اس کو گفتگو کے حصے بھی کہتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کو اجزائے کلام بھی کہتے ہیں۔ دا ورڈس یعنی کہ الفاظ وچ میک جو بناتے ہیں اور اسپیچ ہمارے کلام کو بناتے ہیں۔ سینسیبل یعنی کہ وہ ہمارے کلام کو نازک بناتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا کلام ادھورا ہوتا ہے۔ آر کالڈ پارٹس آف اسپیچ، اجزائے کلام کہلاتے ہیں۔ دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ، 8 قسم کے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ناؤن۔ ناؤن کا مطلب ہے اسم۔ پرو ناؤن اسم ضمیر۔ ایڈجیکٹو، ڈی کو ہم لکھنے میں تو لکھتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں ایڈجیکٹو اسم صفت۔ ورب فعل۔ ایڈورب اضافی فعل۔ پروپوزیشن حرف جار۔ کنجکشن دو لفظوں کو ملانے والا، اور انٹرجیکشن حروف ہجائیہ۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے ناؤن۔ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اسم کو کہتے ہیں ناؤن، اور ناؤنز ہو جائیں گے تو اسماء کہہ دیں گے ہم، ساتھ ایس لگانے سے جمع بن جاتا ہے۔ دا نیم آف اینی پلیس کسی جگہ کا نام، پرسن شخص کا نام، اور تھنگ یا چیز کا نام، از کالڈ ناؤن اسم کہلاتا ہے، ناؤن کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل اکبر، حمزہ، بک، کراچی، ایٹسیٹرا، ETC کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایٹسیٹرا کی شارٹ فارم ہے۔ اس کی اقسام کتنی ہیں؟ اس کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے کامن ناؤن، اس میں نکرہ بھی اس کو کہتے ہیں، کامن ناؤن ایک عام نام۔ دا نیم آف اینی کامن پلیس ایک عام جگہ کا نام، پرسن کسی عام شخص کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ اور تھنگ یا چیز کا نام از کالڈ کامن ناؤن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کامن ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بوائے، بک، سٹی۔ بوائے ایک کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، بک کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، سٹی کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم اس میں کوئی خاص نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ہے جی پراپر ناؤن، اسم معرفہ۔ دا نیم آف اینی اسپیسیفک پلیس کسی خاص جگہ کا نام، پرسن شخص کا نام، اور تھنگ یا چیز کا نام از کالڈ پراپر ناؤن۔ یہاں پہ صرف ناؤن لکھا ہے، آپ نے اس کے شروع میں پراپر لگانا ہے، اوپر بھی ناؤن لکھا ہے تو اس کے شروع میں کامن لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل حمزہ، اب حمزہ ایک خاص شخص کا نام ہے تو لہٰذا یہ اسم معرفہ بن گیا۔ لاہور، بہت سارے شہر ہوتے ہیں جن کو ہم عام طور پہ شہر کہتے ہیں، لیکن آپ لاہور کہہ رہے ہیں تو ایک خاص ہے۔ قرآن، بہت ساری کتابیں ہیں لیکن قرآن کو ہم خاص کہہ رہے ہیں۔ تیسری جو ٹائپ آ جاتی ہے کاؤنٹیبل ناؤن۔ کاؤنٹ ایبل، کاؤنٹ کا مطلب ہے شمار کرنا، اور ایبل کا مطلب قابل شمار اسماء۔ دا ناؤنز وچ کین بی کاؤنٹیڈ، وہ والے اسماء جن کو ہم گن سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایگز، انڈے، کوئی بھی چیز جس کو ہم گن سکتے ہیں تو اس کو ہم کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں۔ رومز، کارز، گاڑیاں، مطلب کاریں، کمرے، انڈے، ان کو ہم گن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس چوتھی جو ٹائپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ان کاؤنٹیبل ناؤن، یعنی کہ ان گنت جو نام ہوتا ہے جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ دا ناؤنز وچ کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ، دا ناؤنز اسماء وچ کین ناٹ بی نہیں کیے جا سکتے، جو نہیں کیے جا سکتے، کاؤنٹیڈ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ فار ایگزامپل ہیئر، اب بالوں کو، اچھا اس کی جمع بھی پھر نہیں ہوتی، انگلش میں ہیئرز نہیں کہتے، ملک کو ملکس نہیں کہتے، ملکی کہیں گے دودھ، اور سوائل کو سوائلز نہیں کہتے، سوائل ہی کہیں گے، ایٹسیٹرا وغیرہ۔ اس کے بعد ہے پرو ناؤن، دوسری ٹائپ آ گئی ہے، اس کو اسم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ دا ورڈ وچ از یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤن، یعنی کہ وہ لفظ جو کہ اسم کی جگہ پہ، اسم کی متبادل، اسم کی بجائے استعمال ہو۔ انسٹیڈ آف کا مطلب ہے کہ بجائے، جو اسم کی بجائے استعمال ہو از کالڈ پرو ناؤن، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اچھا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پرسنل پرو ناؤن، پھر اس میں مزید 3 قسمیں ہیں۔ پرسنل مطلب شخصی جو ضمائر ہوتے ہیں، اس میں بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فاعلی ضمیر جس کو نامینیٹو پروناؤن کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے مفعولی یعنی کہ جس کو آبجیکٹو پروناؤن کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے پوزیسو پروناؤن جس کو ملکیتی ضمیر کہتے ہیں۔ نامینیٹو پروناؤن یعنی کہ اس کو ہمیشہ فاعل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہی، وہ، شی، وہ عورت کے لیے، اٹ بے جان کے لیے، آئی میں، وی ہم، یو تم، دے وہ جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاعلی ہمارے پاس ضمیر ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہے آبجیکٹو پروناؤن کہ بعض اوقات ہم، جیسے کہ میں آپ سے ملا، آئی میٹ یو،
تو آپ یو جو آپ آ رہے ہو، یہ آپ مفعول ہو. میں اس سے ملا، آئی میٹ ہم، میں اس سے ملا. ٹھیک ہے، تو اس مرد کو اگر مفعول کے طور پہ استعمال کریں گے تو ہم، اور ہر یعنی کہ اس لڑکی کو، اٹ یہ تو ایسے ہی آئے گا اس کو، می مجھے، گیو می مجھے دو، اب میں یہاں پہ مفعول ہوں. گیو اس ہمیں دو. ٹھیک ہے، گیو یو تمہیں دوں، گیو دیم انہیں دو. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ یہ ہمیشہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، آبجیکٹو پروناؤن ہے. پوزیسو پروناؤن ملکیت پروناؤن، جیسے کہ اس کا، ہز، اس کی، ہر، ہز بک اس کی کتاب، اس کی کتاب یعنی کہ مرد کی کتاب، ہر بک اس لڑکی کی کتاب، اٹس کلر اس کا رنگ. ٹھیک ہے، مائی میرا. ٹھیک ہے، تو یہ اب ملکیت ہی ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ میری ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ہمارا، یو اور تمہارا، دے اور ان کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نامینیٹو پروناؤن. ہی از اے بوائے، اب ہی یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے تو لڑکی کے لیے، تو ہی یہ ایک نامینیٹو ہے، فاعلی ضمیر ہے. شی از اے لیڈی، وہ ایک عورت ہے. اٹ از اے چیئر، یہ ایک کرسی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں. وی آر مسلمس، ہم کیا ہیں جی مسلمان ہیں. یو آر پاکستانی، آپ پاکستانی ہو. دے آر ڈکس، وہ بطخیں ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، یہ سب جو ہیں فاعلی ضمیر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. اور اگر شی کی جگہ پہ ہم کسی عورت کا نام لگاتے یا ہی کی جگہ پہ کسی مرد کا نام لگاتے تو اس کے بجائے ہم نے ہی لگایا ہے، تو یہ اس میں ضمیر تو بن گیا، لیکن فاعل کے طور پہ لگایا ہے تو یہ فاعلی اس میں ضمیر بن گیا. اس کے بعد ہے مفعولی ضمیر. سینڈ ہم، سینڈ ٹو علی. اب علی کو ہم غائب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ پہ ہم لکھ رہے ہیں سینڈ ہم، اس سے بھیجو. سینڈ ہر، اس لڑکی کو بھیجو. یہ جو ہم ہر ہے تو یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. سینڈ اٹ، اس کو بھیجو. سینڈ می، مجھے بھیجو. اب میں مفعول ہوں، مجھے بھیجا جا رہا ہے. سینڈ اس، ہمیں بھیجو. ٹھیک ہے، اور سینڈ یو، تمہیں بھیجوں. اور سینڈ دیم، ان کو بھیجو. اسی طرح گیو کی میں نے بنائی ہے. گیو ہم، اسے دو، اس لڑکے کو دو. گیو ہر، اس لڑکی کو دو. گیو اٹ، اسے دو. ٹھیک ہے، اور گیو می، مجھے دو. گیو اس، ہمیں دو. گیو یو، تمہیں دو. گیو دیم، ہمیں دو. سوری، دیم کا مطلب انہیں دو. تو یہ سارے جو ہیں یہ مفعولی ضمیر ہو گیا، آبجیکٹو پروناؤن. اس کے بعد ہے جی پوزیسو پروناؤن. پوزیسو کا مطلب ہے ملکیتی. ہز بک، اس کی کتاب، اس کو ملکیت کو ظاہر کر، اس کی آ گیا نا. ہر بک، اس لڑکی کی کتاب. اٹس کلر، کسی بے جان چیز ہے اس کا رنگ. ٹھیک ہے، اس سلائڈ کا کلر، اٹس کلر از یلو. اوکے، مائی بک، میری کتاب. اور بک، ہماری کتاب. یور بک، تمہاری کتاب. دیئر بک، ان کی کتاب. ٹھیک ہے، واٹ از ہز نیم، اس کا نام کیا ہے. واٹ از ہر نیم، اب ملکیت ہے نا، اس کا نام ایک ملکیت ہے، تو اس لڑکی کا نام کیا ہے. واٹس اٹس نیم، کوئی بے جان چیز ہے اس کا کیا نام ہے. واٹ از مائی نیم، میرا نام کیا ہے، تو میری ملکیت ہے. واٹ از آور نیم، ہمارا نام کیا ہے جی. واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے. واٹ از دیئر نیم. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا جی پروناؤن. اب پڑھنے جا رہے ہیں وربس. ٹھیک ہے، تیسری ہمارے پاس مین ٹائپ آ گئی ہے پارٹس آف اسپیچ کی. ورب کیسے کہتے ہیں، فعل کو. اے ورڈ وچ ایکسپلینز ایکشن، ایک لفظ جو کہ فعل کو بتاتا ہے، ایکشن کو بتاتا ہے. آف اے ناؤن اور پروناؤن، کسی بھی اسم یا اسم ضمیر کے کام کو، عمل کو بتاتا ہے، از کالڈ ورب. فار ایگزامپل، اس کے 3 فارم ہوتی ہیں. پہلی فارم ہے گو. میں نے 3-4 فارمز دی ہیں، اس کو ہم زیادہ بھی پڑھیں گے. جیسے کہ گو، جانا. وینٹ، گان، یہ 2nd 3rd فارم ہے. سلیپ، سونا. سلیپٹ، سلیپٹ. ٹھیک ہے، اویک، جاگنا. اووک، اووکن. ٹھیک ہے، ڈرنک، پینا. ڈرینک، ڈرنک. ایٹ، کھانا. ایٹ، ایٹن. یہ کہاں پہ فرسٹ فارم ہوتی ہے، کہاں پہ سیکنڈ فارم آتی ہے، کہاں پہ تھرڈ فارم آتی ہے، یہ جب ہم ٹینسز پڑھیں گے اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ وربس کی فارمز بھی یاد کریں گے، جو کہ میں آپ کو ویکیبلری کے طور پہ سینڈ کیا کروں گا. اس کے بعد آتا ہے ایڈ ورب. ایڈ ورب، ایڈ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور ورب مطلب فعل. فعل، اضافی فعل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی چیز
جس کو ہم ورب کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اے ورڈ ایک لفظ وچ موڈیفائز جو تبدیل کرتا ہے دا میننگ آف ورب. ٹھیک ہے, فعل کا جو معنی ہے اس کو تبدیل کرتا ہے از کالڈ ایڈورب. اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی, فعل اضافی کہتے ہیں. اٹس آلویز یوزڈ آفٹر ورب. یہ ہمیشہ جب جمع کیا جاتا ہے تو ہم 6 جمع 4 لکھیں گے نا, تو 6 کے بعد جمع آیا. تو اسی طرح یہ ورب کے بعد استعمال ہوتا ہے. اینڈ یوزلی اینڈ, اور ہمیشہ ختم ہوتا ہے ود ایل وائی. آخر میں اس کا ایل وائی آ جاتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہی کیم کوئکلی, وہ آیا جلدی سے. اب جلدی جو ہے یہ اضافی آ گئی چیز اس میں. کیم تو ورب ہو گیا, لیکن کوئکلی کیا ہو گیا, اضافی فعل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کوئکلی آ گیا ایڈورب. ہی رنز, وہ دوڑتا ہے. سوئفٹلی, جلدی سے. شی اسپوک, وہ بولی. سافٹلی, نرمی سے. ٹھیک ہے, تو اسپوک یہ تو ورب ہے, اس کے بعد جو چیز آ گئی وہ کیا ہوگی جی, ایڈورب. ٹھیک ہے. علی ورکس اسمارٹلی. ٹھیک ہے, اسمارٹلی مطلب ایک چستی سے آپ کہہ سکتے ہیں. علی نے کام کرتا ہے. یو آر گوئنگ بیک, اب جا رہے ہو. بیک کا مطلب پیچھے, اب واپس جا رہے ہو مطلب. ٹھیک ہے, گوئنگ کا مطلب جانا ہے, لیکن بیک لگا دیا تو اس کا مطلب واپس جا رہے ہو. آئی ایم ٹریولنگ اپ اسکائز, میں سفر کر رہا ہوں, لیکن اپ اسکائز آسمان کی طرف. ہی فوٹ, وہ لڑا. بریولی, بہادری سے. تو بعض اوقات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ورب کے بعد استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈورب.